تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے۔ دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا، ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھل رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری